معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے اور ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھے۔ اس سے ہر وقت یہی دعا کرنی چاہیے۔ ایک شخص، میں اس کا نام نہیں لوں گا، اس نے تان کرتے ہوئے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو بادشاہ کے حوالے کر دیا۔ اس سے مجھے تکلیف ہوئی اور اسی لیے میں یہ سارا واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، تاکہ اگر کہیں سے آپ کے کانوں میں بھی ایسی کوئی آواز آئے تو آپ سب کو پتہ ہو کہ اصل معاملہ کیا تھا اور اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا تھا۔ جب نمرود کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ اپنی بیوی رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور اس کی بادشاہی سے نکل کر فلسطین کو روانہ ہوئے۔ راستے میں مصر کا علاقہ پڑتا تھا، جہاں ایک ظالم بادشاہ حکمران تھا۔ اس نے ظلم کی انتہا کی ہوئی تھی اور اس کا یہ طریقہ کار تھا کہ جو بھی شخص اس کی سلطنت، اس کی حکومت میں داخل ہوتا اور اس کی بیوی حسین و جمیل ہوتی تو وہ اس پر قبضہ کر لیتا اور اس کو اپنے پاس رکھ لیتا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس کی حکومت میں، اس کی بادشاہی میں داخل ہوئے تو اس کے کارندوں نے بادشاہ خبر دی کہ ایک شخص جس کی بیوی بہت حسین و جمیل ہے وہ آپ کی سلطنت میں داخل ہوا ہے۔ اس ظالم بادشاہ نے اپنے کارندوں کو کہا کہ جاؤ اور اس عورت کو پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ جب وہ کرندے حضرت ابراہیم کے پاس آئے اور انہوں نے بادشاہ کا حکم سنایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی مزاحمت نہیں کی، بلکہ اپنے معاملے کو رب کے سپرد کر دیا اور حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو ان لوگوں کے ساتھ بھیج دیا۔ یہاں اس شخص نے بد زبانی کی اور مقام نبوت کو نظر میں نہ رکھتے ہوئے غلط قسم کے الفاظ کا استعمال کیا اور آپ کی شان میں گستاخی کی، جو کہ میرے لیے دکھ اور رنج کا باعث بنی، اور جسی کی بنا پر یہ میں قصہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ جب اس بادشاہ کرندے حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کو لے کر چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خدا سے عرض کی، اے اللہ، تو محافظ ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے اور سب قدرتیں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں، تو ہر چیز پر قادر ہے، تو مجھے ذلیل ہونے سے بچائے گا، مجھے کوئی دکھ پہنچنے سے بچائے گا۔ انبیاء کا سلسلہ اللہ سے جڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی عزت، اپنے نبیوں کا وقار ان کو ہر طرح سے قائم رکھتا ہے۔ ابتلائیں انبیاء پر آتی ہیں، لیکن وہ ایسی ہوتی ہیں کہ جو ان کے درجوں کو مزید بلند کرتی ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان بھی اللہ پر اسی قدر مضبوط تھا کہ وہ جانتے تھے کہ کچھ نہیں ہوگا، اور شاید وہ یہ بھی جانتے ہوں کہ اس بات کا نتیجہ کیا نکلے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو ان واقعات و حالات سے آگاہ کرتا رہتا ہے، ان کے نتائج بتاتا رہتا ہے، اور اس کے شواہد بہت زیادہ ہیں۔ قرآن شریف میں اس کے شواہد موجود ہیں اور تاریخ میں بھی اس کے بہت سے شواہد موجود ہیں۔ جب وہ بادشاہ کے کرندے حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کو اس بادشاہ کے دربار میں لے گئے اور اس بادشاہ نے غلط انداز سے نظر سارہ رضی اللہ عنہ پر ڈالی تو اس کو جھٹکا لگا۔ بعض کہتے ہیں وہ گر گیا اور اس کے منہ سے جھاگ جاری ہو گیا، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ مفلوج ہو گیا۔ جب حضرت سارہ رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا کہ کہیں یہ شخص
کہیں یہ بادشاہ مر نہ جائے، تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، اے اللہ تعالیٰ اس کی جان کو بچا لے، کہیں اگر یہ مر گیا تو اس کا الزام مجھ پر آ جائے گا اور میرے لیے مشکل بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس ظالم بادشاہ کو پھر صحت عطا کر دی، لیکن اس نے سبق نہ سیکھا، اس نے دوبارہ کوشش کی تو پھر اس کا یہی انجام ہوا، حتیٰ کہ 3 دفعہ اس نے یہ کوشش کی اور 3 دفعہ اس کے ساتھ یہی ہوا۔ اس کے بعد وہ ظالم بادشاہ ڈر گیا اور اس نے اپنے کارندوں سے کہا کہ یہ تم کس کو اٹھا لے آئے ہو؟ میں سمجھتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ یہ عورت نہیں بلکہ جنات میں سے کوئی ہے، لہذا تم اسے بھی لے جاؤ اور ساتھ میں حاجرہ لونڈی کو، اس کو بھی ساتھ لے جاؤ اور حاجرہ لونڈی کو حضرت ابراہیم کے حوالے کر دینا۔ دیکھیے، تان کرنے والا شخص جو حضرت ابراہیم کو بزدلی کے تانے دے رہا تھا، ان کی بزدلی کا اظہار کر رہا تھا کہ نبی ہوتے ہوئے انہوں نے اس کی مزاحمت نہیں کی، وہ شخص یہ نہ دیکھ سکا کہ اس کا رزلٹ کیا نکلا، اور بجائے اس کے کہ سارا رضی اللہ عنہ کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آتا، بلکہ اس بادشاہ نے اپنی لونڈی، کچھ تو اس حاجرہ رضی اللہ عنہ کو اس بادشاہ کی بیٹی کہتے ہیں، لیکن میرے سامنے اس کی تصدیق نہیں ہو سکی، لہذا وہ جو الفاظ ہیں وہ لونڈی کے ہیں، تو اس نے وہ لونڈی بھی ساتھ میں دے دی۔ اب دیکھیے اور کیا ہونا تھا، اسی لونڈی حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کے ہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، آپ کے نسب میں شامل ہیں، اور ان کی نسل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور سردار الانبیاء ہیں۔ دیکھیے، اگر ہم میں اتنی سوچ یا ہم کسی تعصب کی وجہ سے ایسا اعتراض کر دیتے ہیں جو حقیقت میں اعتراض نہیں ہوتا بلکہ خدا تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے، خدا تعالیٰ ہر کام اپنے علم اور اپنے حکمت کے انداز سے کرتا ہے۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ احد میں شکست ہوئی تو کیا اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ نہیں تھا؟ جنگ بدر میں 313 مسلمان 1000 کفار پر غالب آ گئے، لیکن وہی مسلمان جنگ احد میں شکست کھا گئے۔ کیا اللہ تعالیٰ قادر نہیں تھا؟ اللہ تعالیٰ جنگ بدر کے وقت بھی قادر تھا، جنگ احد کے وقت بھی قادر تھا، اور ہر کام اس کی دسترس میں تھا، وہ ہر کام کر سکتا تھا، ہر کام کرنے کے قابل تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمتیں وہی جانتا ہے، وہ کس انداز سے، کس طریقے سے کام کو انجام دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جس طرح ادھر حضرت حاجرہ کو حضرت ابراہیم کے پاس آنے کے بعد اس میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد میں سے ہیں، وہ آپ کے نسب میں سے ہیں۔ اسی طرح احد کے بعد مسلمانوں کا ایمان مزید مضبوط ہوا اور انہوں نے مکہ کو فتح کیا اور اسلامی پرچم پوری دنیا پر لہرا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے کام کرنے کے انداز ہیں، وہ سب کچھ جانتے ہوئے ان کے دورس اثرات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کام کرتا ہے۔ معزز ناظرین سامعین، میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ دور بہت سخت دور ہے، بہت ظالم دور ہے، اور ہم نے اپنی آخرت کو بھلا دیا ہے، ہمیں اپنی آخرت یاد نہیں ہے، ہم چند وقتی فائدوں کے لیے، چند نام کو ذرا مشہور ہونے کے لیے ایسے کام کر جاتے ہیں، ایسے الفاظ بول لیتے ہیں کہ جس کا بعد میں ہمیں بہت زیادہ نقصان کی توقع ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا ہے، ہمیں اپنے ایمان کو بچانا ہے، اور مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ دوڑنے والے سے چلنے والا بہتر ہوگا، چلنے والے سے کھڑا بہتر ہوگا،
اور کھڑے ہونے والے سے جو بیٹھے گا وہ بہتر ہوگا. یعنی اس قدر دنیا میں جھوٹ فساد پھیل جائے گا کہ اس سے بچنا بہت ہی مشکل ہوگا، اپنے آپ کو بچانا بہت مشکل ہوگا. معزز ناظرین سامعین، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھنا، ہمارے ایمان کو محفوظ رکھنا، ہمیں ان آزمائشوں میں ڈالنا. ہم ان آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، ہم ان آزمائش کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم تیرے کمزور بندے ہیں. اے اللہ تعالیٰ تو ہم پر اپنا رحم کر، ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ. معزز ناظرین سامعین، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمتوں کی بارش کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ حافظ.